کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، الشمائل المحمدیہ یعنی شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دو حدیثوں کی تشریح سنی تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا، آپ کے مبارک حلیے کا، آپ علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ تھا۔ مزید اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث طیبہ ذکر کی ہیں، انہیں اور ان کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی آج بھی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدیہ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد أو بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متوسط القد تھے، یعنی آپ کا جو قد مبارک تھا نہ بہت زیادہ لمبا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کا قد مبارک چھوٹا تھا، بلکہ پچھلے سبق میں یہ عرض کر چکا کہ الی الطول اقرب، حضور علیہ السلام درمیانی قد سے کچھ اوپر کی طرف آپ کا قد تھا، یعنی نہ تو چھوٹا قد تھا نہ بہت ہی زیادہ لمبا قد تھا، بلکہ درمیانی قد، اور درمیانی قد سے مراد یہ کہ آپ کا قد مبارک طول کی طرف یعنی لمبائی کی طرف کچھ تھا، جو حسین اور خوبصورت اور وجاہت والا معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ بہت لمبا ہو تو وہ عجب محسوس ہوتا ہے، اور درمیانی ہو تو اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا قد طول کی طرف جا رہا ہو لیکن بہت لمبا نہ ہو تو ایسا بندہ ایک وجیح معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کا قد مبارک تھا۔ بعید ما بین المنکبین یا بعید ما بین المنکبین دونوں طرح پڑھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی آپ چوڑے کاندھوں والے تھے، سینہ مبارکہ اور پیٹھ مبارکہ یہ دونوں طویل تھیں، وسیع تھیں، عریض تھیں، یعنی ان میں فاصلہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے وسیع سینے کی طرف، بڑے سینے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا سینہ یہ وسیع تھا، تنگ نہیں تھا، بڑا تھا۔ عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ، بال مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھنے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بال مبارک کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اس طرح تھے۔ 2 باب کے بعد یعنی ایک باب ختم نبوت کا بیان کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر نبوت تھی اور ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے اس میں امام ترمذی نے مستقلاً کئی احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے ذکر کی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کیسے تھے۔ تو ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک گھنے تھے، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کبھی آدھے کان کی لو تک ہوتے، کبھی کانوں کی لو تک، کبھی اس سے نیچے، ٹھیک ہے، لو تک آتے، کبھی اس سے نیچے آتے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو ہے وہ کندھوں کو چھو لیا کرتے تھے۔ کندھے سے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بال نہیں رکھے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حج یا عمرے کے موقع پر حلق کروایا، باقی اس کے علاوہ آپ حلق نہیں کرواتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہمیشہ سر کے اوپر رہا کرتے تھے۔ علیہ حلۃ حمراء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ فرمایا۔ ابھی سرخ رنگ کا لباس کیسا تھا، اس کی تشریح میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ دھاری دار سرخ، یعنی جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں لگی ہوئی تھیں، اس طرح کا کپڑا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا۔ اب سرخ رنگ کا جو لباس ہے اس کے بارے میں جو امت کے لیے حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایسا سرخ لباس کہ جو زعفران سے رنگا گیا ہے، زعفران سے رنگا ہوا جو سرخ لباس ہے وہ مرد کو پہننا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا سرخ لباس کہ جو شوخی کے اندر آ جائے، جس کو بھڑکیلا لباس کہا جاتا ہے، تو ایسے سرخ لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے مرد کو۔ اور یعنی بھڑکیلا تو کوئی بھی کلر ہو جس کے اندر چمک دمک ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ شوق محسوس ہوتا ہو، تو مرد کو ایسے لباس پہننے سے منع کیا گیا۔ باقی اس کے علاوہ جو سرخ لباس ہے اس کے بارے میں جو محقق قول ہے، جو فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا سرخ لباس مرد پہن سکتا ہے جو نہ زعفران سے رنگا ہوا ہو، نہ شوخ اور بھڑکیلا ہو۔ اس کے علاوہ اگر سرخ لباس ہے وہ پہن سکتا ہے، البتہ جہاں اس کا عرف نہ ہو تو ایسے لباس سے گریز کرنا چاہیے کہ جس میں لوگوں کی انگلیاں جو ہے وہ کسی کی طرف اٹھیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، سرخ لباس پہنا ہوا تھا، وہ دھاری دار سرخ تھا۔ شارحین حدیث نے اس کی تشریح کے اندر بیان کیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت شیئا قط احسن من، کہ میں نے کوئی چیز بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسین و جمیل کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ صرف ان کا نہیں بلکہ جیسا کہ آگے چل کے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یقول ناعتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کرنے والا، یعنی جو بھی صفت بیان کرتا وہ یہی بیان کرتا کہ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا۔ یہاں بہت خوبصورت نکتہ، بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ما رأیت شیئا، کہ میں نے کوئی چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھی۔ شیئا کا لفظ ہے، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ما رأیت رجلا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین مرد کوئی نہیں دیکھا۔ ما رأیت انسانا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین انسان کوئی نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اطلاق پر رکھا کہ ما رأیت شیئا، کہ کوئی چیز ہو کتنی ہی حسین و جمیل ہو، چاہے وہ جاندار میں سے ہو چاہے وہ غیر جاندار ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان بولتے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا تصور اس طرف جاتا کہ
جو چیزیں ہوتی ہیں جو غیر جاندار ہوتی ہیں، انسان نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کے بارے میں تصور ہو سکتا تھا کہ شاید اس کا حسن بڑھ کر ہو، تو انہوں نے بیان کر دیا کہ ما رأیت شیئا قط احسن من، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز حسین نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، ہر چیز سے بڑھ کر حسن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں تھا. حسن بٹتا ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے ہے. یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ان کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا، اور شطر کے الفاظ ہیں جس کا معنی نصف بھی بنتا ہے. تو اس میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ شطر الحسن یعنی من حسن المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں سے کچھ حصہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. تو ان کو بھی جو حسن ملا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے. اگلی حدیث مبارکہ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذی لمة في حلة حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم له شعر يضرب منكبيه بعید ما بین المنکبین لم یکن بالقصیر ولا بالطویل. فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے کوئی بھی زلفوں والا سرخ لباس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا. یعنی پہلے مطلقاً فرمایا، اور یہاں پر آپ نے سرخ لباس میں زلفوں والا اس کا تذکرہ کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انگوٹھی بنوائی جس میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی میں وہ سفید رنگ کی چاندی کی جو انگوٹھی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں. اس طریقے سے آپ نے بیان کیا. تو علماء نے یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کیا کرتے تھے. یعنی جب بندہ تصور کرتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہوگا سرخ لباس کے اندر اور زلفیں دیکھی ہوں گی، تو وہی آپ کے آنکھوں میں بسا ہوا ہوگا. تو اس منظر کو یاد کر کے انہوں نے خاص طور پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سرخ لباس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر یعنی ایسا نہیں کہ صرف زلفوں والے یا دھاری دار سرخ لباس پہنا ہوا ہو انہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے حسین و جمیل ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو پہلے بیان کر چکے کہ ما رأیت شیئا قط احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کبھی کوئی شے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھی نہیں. یہاں پر جو چیز بیان کی ہے تو اس واقعے کو، اس کیفیت کو جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاندنی رات میں دیکھا تھا اس کو اپنے تصور میں لا کے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی زلفوں والا سرخ لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے جو کندھوں تک پہنچتے تھے اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. ٹھیک ہے. یعنی وسیع صدر والے، وسیع کندھوں والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے. یعنی کندھوں والوں سے مراد کہ دونوں کندھوں کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فاصلہ تھا. تو جب پیچھے کی طرف فاصلہ تو آگے کی طرف بھی فاصلہ ہوگا، اور سینہ چوڑا ہو تو یہ ایک مرد کی وجاہت کی نشانی ہوتا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ وجی ہوتا ہے. لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، سبھی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو چھوٹے قد والے تھے اور نہ ہی بہت ہی لمبا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک تھا. اب اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں کچھ اور تفصیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے.
فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لم يكن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر شثن الكفین والقدمین ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاذ امام محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو آپ کا قد مبارک بہت لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا قد تھا۔ شثن الکفین والقدمین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک یعنی ہتھیلیاں مبارک اور قدم مبارک یہ گوشت سے پر تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ایسے نہیں کہ بالکل پتلے پتلے سے ہوں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک یہ بھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بھرے ہاتھ والے تھے۔ لیکن اس بھرے ہوئے ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ایسے تھے کہ آگے چل کر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کریں گے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ما مسست خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے کبھی نہ کوئی موٹا ریشم نہ پتلا ریشم جس کو میں نے چھوا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے نرم ہو، یعنی سب سے نرم چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی ہوا کرتی تھی کہ ہاتھ ملاتے ہاتھ چھوتے تو بالکل نرم و ملائم ہوتے۔ یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہاتھ مبارک ویسے نرم ہیں اور اس میں بھرے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ہیں، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی کام فرماتے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد میں تشریف لے جاتے، تلوار اٹھاتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے اندر سختی آ جایا کرتی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سختی کے ساتھ اس کو پکڑا کرتے تھے، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑا کرتے تھے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کوئی ہاتھ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب یہ کام ختم ہوتا تو ہاتھ مبارک کی نرمی واپس لوٹ آیا کرتی تھی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے برکت اور عظمت عطا فرمائی تھی۔ تو فرمایا کہ شثن الکفین والقدمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہتھیلیاں یہ گوشت سے پر تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک بھرے ہوئے تھے۔ ضخم الرأس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک قدرے بڑا تھا، چھوٹا سر نہیں تھا بلکہ بڑا سر تھا، اور یہ خوبصورتی کی جہاں علامت ہوتا ہے وہیں یہ سرداری کی علامت ہوتا ہے کہ عرب لوگ ایسے کو کہ جس کا سر بڑا ہو اس کو سرداری کی علامت قرار دیتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ سردار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بڑا شخص ہے جس کا سر بڑا ہوا کرتا تھا۔ ضخم الکرادیس، کرادیس کی قردوس کی جمع ہے اور یہ ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو جوڑ مبارک تھے، جیسے کونی ہے یہ جوڑ ہو گیا، کندھوں کا جوڑ ہو گیا، گھٹنوں کا جوڑ ہو گیا، ٹخنوں کا جوڑ ہو گیا، یہ بڑے اور مضبوط تھے، ٹھیک ہے، یعنی پولے پولے سے نہیں تھے بلکہ مضبوط تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر جتنے بھی جوڑ تھے۔ طویل المسربہ، آگے چل کے اس کو اور تفصیل سے بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس میں سینے سے لے کر ناف تک یہ بالوں کی ایک لکیر تھی، خط کی طرح، جیسے خط ہوتا ہے ویسے بال تھے، کھچی ہوئی لکیر تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اتنے حصے پر بال تھے، باقی اس کے علاوہ سینے کے جو حصہ تھا اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نہیں تھے۔ دیگر میں آئے گا کہ ہتھیلیوں پر
اور سینے کے اوپری حصوں کے اوپر کندھوں پر بال تھے. باقی اس کے علاوہ جو سینے کا حصہ تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے اوپر، پیٹ کے اوپر بال نہیں تھے. سینے سے لے کر ناف تک کا جو حصہ ہے یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بالوں کی ایک لائن خوبصورت سی خط کی طرح کھینچی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام احرام کی حالت میں ہوتے یا ایک چادر میں ہوتے یا کہیں تشریف لے جاتے اور چادر ہٹتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کا مشاہدہ کیا تھا کہ یہاں سے یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک موجود ہیں. اذا مشى تکفأ تکفؤا کانما ينحط من صبب، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مضبوطی کے ساتھ چلتے اور ایسے چلتے کہ گویا کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے اور دیکھنے والا جب دیکھتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چل رہے ہیں کہ جیسے اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہوں، چڑھائی اتر رہے ہوں، ٹھیک ہے، ڈھلان اتر رہے ہوں. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے چلتا ہوا محسوس ہوا کرتے تھے. اور آگے چل کے حدیث مبارکہ آئے گی، اس میں الفاظ ہے کہ وَيَمْشِي هَوْنًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چلنا ہوتا تھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار ہوتی تھی وہ معتدل ہوا کرتی تھی، نہ بہت زیادہ تیز چلا کرتے تھے نہ بہت زیادہ آہستہ چلا کرتے تھے، درمیانی چال چلتے. آگے چل کے مزید آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قدم مبارک اٹھاتے تو مضبوطی کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے، مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طاقتور شخص جو ہے وہ قدم اٹھا رہا ہے، بیمار محسوس نہیں ہوتے تھے. اسی طرح قدرتی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا تکلف جو قدم اٹھا کے آگے رکھتے وہ دور رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے، ذریع المشیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک دور رہا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے قدم نہیں ہوتے تھے بلکہ جو قدم کا اسٹیپ ہوتا تھا وہ کچھ زیادہ ہوتا تھا، آگے کی طرف جاتا تھا، لیکن بلا تکلف، بغیر کسی تکلف کے. تو کأنما ينحط من صبب، ایسا محسوس ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اور ان کا فرمانا ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان کرنا ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ صحبت اٹھانے والے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچانک کسی نے دیکھ لیا، ایک مرتبہ دیکھ لیا، دو مرتبہ دیکھ لیا. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں، آپ کی تو پرورش بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. تو مسلسل دیکھتے رہنا، کوئی بھی چیز جب مسلسل دیکھی جاتی ہے تو بندے کا بعض اوقات دل بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی نئی چیز دیکھنے کی تمنا کرتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعد میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر دیکھا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ کے بعد کسی کو آپ کی مثل نہیں دیکھا، آپ ہی سب سے زیادہ حسین ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی البصری وعلی بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسین وهو ابن ابی حلیمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصير المتردد ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتت أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت معا
بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والجنہم عریکتا واکرمہم عشرتا من رآہ بدیہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا احبہ یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. سبحان اللہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابراہیم بن محمد جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ کے پوتے پڑپوتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرتے تو یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ لمبے قد والے نہیں تھے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے قد والے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیانی قد والے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نہ تو گھنگریالے تھے، بہت زیادہ گھنگریالے تھے، اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سیدھے اور اس میں کچھ گھنگریالہ پن تھا، یعنی درمیانی تھے، نہ بالکل جیسے پیچھے ہم بات کر چکے کہ حبشیوں کی طرح بالکل گھنگریالے بال ہوں، نہ ہی جو پاک و ہند والے لوگ ہوتے ہیں جن کے بالکل سیدھے بال ہوتے ہیں، ایسے بھی نہیں، بلکہ درمیانی بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ سیدھے لیکن اس میں کچھ اس کے اندر جو ہے وہ گھنگریالہ پن موجود تھا. ولم یکن بالمطہم، آپ مطہم نہیں تھے. مطہم بولتے ہیں کہ جو موٹا ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جو ہے اس میں موٹا پن نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نحیف ہوں، کمزور ہوں، بلکہ درمیانی متوسط مضبوط جسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا. ولا بالمکلثم، مکلثم بولتے ہیں کہ جس کا چہرہ بالکل گول ہو، گول چہرے والا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ گول نہیں تھا، نہ بالکل سیدھا لمبا، بعضوں کے چہرے لمبائی میں ہوتے ہیں، بعضوں کے چہرے گول ہوتے ہیں، اور ایک چہرہ کہلاتا ہے کتابی صورت والا، کہ کتابی چہرہ ہے اس کا. کتابی چہرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ گولائی ہوتی ہے، نہ بالکل لمبا نہ بالکل گول، بلکہ لمبائی اور گولائی دونوں ہوتی ہے. کتابی چہرہ وہ کہلاتا ہے، اس کو بولتے ہیں خوبصورت چہرہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ میں کچھ گولائی تھی. ولا بالمکلثم، ایسا نہیں تھا کہ بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ گول ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے اندر کچھ گولائی تھی. ٹھیک ہے. ابیض مشرب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، یعنی سرخ و سفید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا. ادعج العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں سیاہ تھیں. شدید السواد، یعنی یہ جو پتلی ہوتی ہے اندر تو یہ کالے رنگ کی تھی، بہت زیادہ سیاہ تھی، اور جو سفیدی تھی وہ بہت زیادہ سفید تھی. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھیں یہ سیاہ رنگ کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھویں تھیں یہ طویل تھیں، بھویں طویل تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. جلیل المشاش والقطد، والقطد دونوں اس طرح پڑھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مبارک جوڑ تھے، جیسا پیچھے گزر چکا، جتنے بھی جوڑ تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مضبوط تھے. اسی طرح جو کندھوں کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مضبوط تھی. اجردو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ کے اوپر جو بال تھے اتنے ہی تھے جتنا پیچھے بیان ہو چکا. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر بال نہیں تھے. آگے چل کے آئے گا کہ بازو پر، اسی طرح کندھوں پر اور سینے کے اوپری حصے پر بال تھے. باقی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر، پیٹھ مبارک پر بال نہیں تھے. ذو مسربۃ شثن الکفین والقدمین، اس پر پیچھے گفتگو گزر چکی. اذا مشى تقلع كانما ينحط من صبب، جب آپ چلتے تو مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھاتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف
توجہ فرماتے تو پوری طرح توجہ فرماتے. یعنی آگے بیان کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی طور پر جو دیکھنا تھا وہ ملاحظہ تھا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنکھ کے مبارک گوشوں سے کسی چیز کو دیکھا کرتے ہیں. ان کو دیکھا یوں دیکھا, کسی چیز کو دیکھا تو یوں دیکھا, ٹھیک ہے, آنکھ کے گوشوں سے دیکھتے تھے. لیکن جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے, کوئی آپ سے گفتگو کرتا یا کسی سے آپ گفتگو کرتے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کر رہے ہیں تو جسم تو میرا یہاں پر اور منہ میرا یہاں پر, ٹھیک ہے, بلکہ جس کی طرف توجہ فرمائی تو پوری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرمایا کرتے تھے. یعنی اس کی بات کو اہمیت دیا کرتے تھے. یہ اعلیٰ اخلاق میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھا کہ جب کسی سے گفتگو کرنی ہے, کسی سے بات کرنی ہے, تو اس کو پوری توجہ دی جائے. یہ نہ کہ منہ ادھر ہو اور جسم اس طرف ہو, پتہ ہی نہ چلے کہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں, اس کی بات سن رہے ہیں, بلکہ اس کو ایسا معلوم ہو کہ بھائی میری بات کو اہمیت دی جا رہی ہے, میری بات کو سنا جا رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طور پر اس کی طرف توجہ فرماتے. بعض نے کہا کہ اگر پیچھے سے کوئی پکارتا تو ایسا نہیں کہ منہ پھیر کے اس کو جواب دیا, بلکہ اس کی طرف منہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخ کر کے اس کو جواب دیا کرتے تھے. دونوں کندھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت تھی, مہر نبوت لگی ہوئی تھی. اس پر آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو آئے گی. وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں. یعنی با اعتبار بعثت کے, بھیجے جانے کے, دنیا میں مبعوث فرمانے کے, سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. ورنہ خلقت کے اعتبار سے, پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا آنا جائز جانے یا ممکن ہی سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ضروریات دین سے مسئلہ تعلق رکھتا ہے. اجود الناس صدرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر لوگوں کے اوپر سخاوت فرمانے والے تھے. صدرن, سینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جود فرمانے والے تھے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وسیع دل کے تھے اور لوگوں کے اوپر بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو آپ کے سخاوت کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو آتی رہے گی. وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر سچ بولنے والے تھے. کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ معروف ہی نہیں. حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات با اعتبار دین اسلام کے انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی, وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کا لقب دیا کرتے تھے. یعنی کفار مکہ بھی, مشرکین مکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق مانا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں. آپ سچے ہیں تو آپ کی اولاد میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام جعفر صادق, ان کو صادق کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ان سے جھوٹ کبھی معروف ہی نہیں ہوا, کبھی سنا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو, تو اس لیے آپ کا لقب صادق ہوا. تو جب بیٹے صادق ہوں تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے صادق ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر سچ بولنے والے تھے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم تھے. سب سے زیادہ نرمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ سے بڑھ کر نرمی فرمانے والا کوئی تھا ہی نہیں. کیسی ہی تکلیف کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ نرمی فرمائے تھے. مَنْ تَقَمَ لِذَاتِهِ شَيْئًا, کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں. آگے حدیث میں مزید حلیہ بیان ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں جو ابروئیں تھیں اس کے درمیان ایک رگ تھی جو درہ الغضب, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آتا تو اس وقت یہ رگ ابھرا کرتی تھی, خون سے مملو ہوا کرتی تھی, بھری ہوئی ہوتی تھی. لیکن وہاں پہ بھی شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ جو غضب ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ اللہ کی ذات کے لیے ہوا کرتا تھا.
اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یدرہ الغضب، کہ وہاں پر یہ رگ ابھرا کرے، بلکہ اللہ کی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں حضور علیہ السلام کو جلال آتا تو یہ رگ مبارک ابھرا کرتی، ورنہ آپ علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی بھی جلال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم با اعتبار معاشرت کے، یعنی لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کے اعتبار سے، رویے کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتے تھے کہ اپنی عزت مبارکہ بھی برقرار رہتی تھی اور لوگوں کو بھی آپ علیہ السلام عزت دیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کو اچھی طریقے سے رکھا کرتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو کہیں ذلت پہ پیش کر دیں، اپنی عزت مبارکہ بھی برقرار رہتی تھی اور دوسروں کو بھی آپ علیہ السلام عزت دیا کرتے تھے۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ، آگے چل کے حدیث آئے گی، اس میں ہند بن ابی حالہ یہ بیان کریں گے کہ کان فخمن مفخمن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عظمت والے تھے ہی تھے، جو دیکھتا تھا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کر سکے، اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں، فخمن فی نفسی ہی، خود عظیم ہے، اور جو دیکھتا تھا اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی تعظیم بیٹھتی بیٹھتی تھی، ٹھیک ہے، کوئی منکر اس بات کی طاقت رکھتا ہی نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کی عظمت کا انکار کر سکے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآہ بدیہۃ ہابہ، کہ جو اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو وہ حضور علیہ السلام کے روب کے اندر آ جاتا، مرعوب ہو جاتا، حضور علیہ السلام کی عظمت و ہیبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا، آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتا تھا، اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہی چلے جاتی تھی۔ یہ عمومی طور پہ بیان کیا، ورنہ بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تھے کہ جب ایمان لائے تو دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر گھر کر گئی، اور ایسی کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی بھی محبوب نہیں ہے، سب سے بڑھ کر آپ ہی محبوب ہیں ہمارے نزدیک۔ تو ومن خالتہ معرفۃ احبہ، جو بھی آپ کے ساتھ آپ کو پہچانتے ہوئے مخالطت اختیار کرتا، آپ کے ساتھ رہنا شروع کرتا، احبہ، آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا۔ یقول ناعتہ، آپ کی تعریف کرنے والا، آپ کی صفت بیان کرنے والا، آپ کا حلیہ بیان کرنے والا یہی کہتا کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ پہلے کوئی ایسا دیکھا، نہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، کل بروز قیامت آپ علیہ السلام کی شفاعت میں سے ہم حصہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک حلیہ تفصیل کے ساتھ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اسے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہمارا یہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں